السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کانفلکٹس آرگنائزیشنس میں ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ریئر ہو۔ یہ کانفلکٹس کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کوئی ڈفرینسز کریٹ ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہیلدی انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو اوور آل پروڈکٹیوٹی آف دا آرگنائزیشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کم سے کم ڈسپیوٹس کا ہونا اور یہ بلکہ ڈسپیوٹس نہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو آپ ان ڈسپیوٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو مینیج کر سکتے ہیں، یعنی ڈسپیوٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی اور کیسے آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر پازیٹیو ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے تمام لوگ جو وہ فیل کرتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے اینڈ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا چاہتی ہے اور ایک اچھا کیریئر دینا چاہتی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً کانفلکٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا پریزنٹیشن۔ کنفلکٹس کو ریزولو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو پارٹیز کنفلکٹ میں انوالوڈ ہیں ان کے درمیان ایک اوپن اور آنیسٹ قسم کی کمیونیکیشن کروانی چاہیے، اور اس کے لیے ایک سیف سپیس ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں پہ پارٹیز جو ہیں وہ ایزیلی اپنے کنسرنز اور اپنے ایموشنز، جذبات کا اظہار کر سکیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ریٹیلیشن کا یا ججمنٹ کا نہ ہو کہ جی ہمارا کوئی ٹرائل ہو رہا ہے یا ہم سے کوئی ہمارے اوپر کیس چل رہا ہے۔ یہ اوپن ماحول ہونا چاہیے جہاں پہ ڈسکشن پروموٹ کی جا سکے۔ ویری امپورٹنٹ تھنگ از دا ایکٹیو لسننگ۔ تو جب آپ یہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں، کمیونیکیشن کروا رہے ہیں، تو آپ کو بڑے غور سے اور بڑے اچھے طریقے سے لسن کرنا ہے دونوں سائڈس کو، اور ان کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اسکلز کو یوز کرتے ہوئے سچویشن کو انالائز کرنا ہے کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہوا ہے اینڈ ہو از ایٹ فالٹ۔ اور یہ کمیونیکیشن جو ہوگی یہ بڑی اوپن کمیونیکیشن ہوگی۔ اس کے بعد میڈیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو سم آرگنائزیشنز جو کہ اپنی ٹیم جو ہوتی ہے وہ کوئی سائڈ لینے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرنل میڈیٹر ارینج کریں جو کہ ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کرے اور دونوں پارٹیز کے درمیان نیگوسیشنز کروائے اور کامن گراؤنڈز کو سرچ کرے کہ کون کون سے کامن گراؤنڈز ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ پاسبل سلوشنز کی طرف آئے اور ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں وہ پارٹیز کے سامنے رکھے اور ایک ایکسیپٹیبل پوائنٹ پہ دونوں پارٹیز کو لانے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ از دا کولیبریشن۔ تو جب آپ یہ میڈیشن کروا رہے ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو اس کے دوران ٹیم ورک اور کولیبریشن بڑی ضروری ہے تاکہ ون ون سچویشن پیدا ہو سکے۔ تو ایسا ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا چاہیے جہاں انڈیویجولز آپس میں مل کے کام کر سکیں، شیئرڈ گولز، آپ کے آرگنائزیشن گولز جو بڑے کلیئرلی کمیونیکیٹڈ ہونے چاہیے اور وہ شیئر بھی ہونے چاہیے۔ تو وہ شیئرڈ گولز بھی ہوں اور ٹیمز کو اکٹھا کولیبریٹ کروائیں ان ایکٹیویٹیز میں، اور پھر ایک ایسی فضا پیدا کریں گے جس میں وہ آپس میں برین اسٹارم کر سکیں، ڈسکشنز کر سکیں اور کریٹیو سلوشنز سجیسٹ کر سکیں۔ تو کریٹیوٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو کریٹیو جو سلوشنز ہیں ان کو آپ ویلکم کریں اور ان کو کنسیڈر کریں۔ The next very important thing is empathy۔ تو کیئر کا جو ایک کانسیپٹ ہے that should travel to the organization
اینڈ آل اٹس اسٹیک ہولڈرس. خاص کر آپ کے امپلائیز کے درمیان یہ ایک امپریشن آپ کا جانا چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم کی بڑی کیئر کرتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسا ایک انوائرمنٹ پیدا کیا جائے جس میں ایمپیتھی ہو اور پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو جو پارٹیز آپس میں کنفلکٹ میں ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر وہ اس سچویشن میں ہوتے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا, اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ذاتی رنجشوں کو آرگنائزیشنل بینیفٹ کے لیے بھلا کر ایک ہو کر کام کریں. آپ کی جو اپروچ ہے وہ پرابلم سالونگ کی ہونی چاہیے, اور جتنی کنفلکٹس ہوتی ہیں ان کو آپ اپرچونیٹیز میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ایٹیچیوڈ پرابلم سالونگ کا ہے. اگر آپ پرسنلی اٹیک کریں گے, کسی کو ہٹ کریں گے اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں یا ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو سمپلی ریجیکٹ کر دیں گے تو دین کنفلکٹس کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گی. اس لیے آپ اسپیسیفک ایشوز کے اوپر فوکس کریں اور برین اسٹارمنگ کے بعد کسی ایسے سلوشن پہ آئیں جو کہ دونوں پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو. اور جب آپ سلوشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ آبجیکٹیولی کریٹیولی تھنک کریں اور آپ ساری ٹیم کو کہیں کہ وہ اس کا کوئی اچھا سلوشن دیں جو دونوں پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور ہر ایک کی انٹرسٹ اس میں برقرار رہے. تو پرنسپل نیگوشیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس پرابلمیٹک سچویشن سے باہر نکالنا, سیپریٹ کرنا. اس کے لیے آپ فزیکلی ان کو یہ کر سکتے ہیں, اگر وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سیٹنگ پلیسز آپ چینج کر سکتے ہیں, یا ڈسکشنز کے موقع پر آپ ان کو ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ لے جا کے آپ ڈسکشنز کریں. اور جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ پوزیشنز کا نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس پوزیشن پہ ہے, بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں وہ اس پہ غور کریں اور پھر اس کے بعد ایک کامن سلوشن کی طرف آئیں. اس ساری سچویشن سے ایک کلیبریٹو ایٹماسفیئر پیدا ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ دونوں سائڈز کو سن کے کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہی ہیں. تو اس لیے اس کے سلوشن نکلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو کنفلکٹس ارائز ہوتی ہیں ان کو آپ فیوچر کے لیے لمٹ کر سکتے ہیں یا ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک کلیئر کٹ پالیسیز اگر اویلیبل ہیں آرگنائزیشن کی ہر ایریا کے بارے میں, جس سے آپ کی جو ٹیم ہے اس کو پتہ ہو کہ کس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, آرگنائزیشن کی پالیسی کیا ہے, تو پھر یہ کنفلکٹس ارائز نہیں ہوتے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے پالیسی کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ آپریشنز ہوں, فائنینس ہو, اکاؤنٹنگ ہو, آپ کی HR پالیسیز ہوں, یا اور ڈفرینٹ قسم کی جو گائیڈ لائنز اینڈ پالیسیز وہ اویلیبل ہوں امپلائیز کے پاس. تو بڑا کلیئرلی یہ آئیڈینٹیفائی ہونا بھی ضروری ہے کہ کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو جب یہ پالیسیز, پروسیجرز اینڈ گائیڈ لائنز اویلیبل ہوں گی تو ڈسپیوٹس ارائز ہی نہیں ہوں گے, اور اگر ارائز ہوں گے تو ان کا سلوشن بڑا آسان ہوگا کہ آپ نے ایز پر پالیسی اس کا ڈیسیژن کرنا ہے. نیکسٹ از کہ ٹائم اینڈ اسپیس دیں. تو جب کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو اس کا سلوشن دینے کے لیے کچھ ٹائم دونوں پارٹیز کو دیں. فار ایگزامپل آج اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوا ہے تو آپ اس میں جمپ ان کریں اور اس میں کہیں جی لیٹس کول ڈاؤن, لیٹس ہیو اے میٹنگ ٹمارو ایٹ 10 o'clock. اور اس جو ٹائم آپ نے دیا ہے اس دوران جو غصے والی وہ کیفیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور آبجیکٹیولی آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو پارٹیز ہیں وہ بھی ریئلائز کریں گے یار کہ کچھ ان نیسیسری ہو گیا یا کچھ زیادہ ہی ہم نے ریئیکٹ کر دیا. تو نیکسٹ ڈے جب میٹنگ آپ کریں گے تو سچویشن کول ڈاؤن ہو چکی ہوگی کافی حد تک, اور اس کے بعد جب یہ سچویشن کنٹرول میں آتی ہے تو اس کا سلوشن بھی نکلنا آسان ہوتا ہے. اور نیکسٹ یہ ہوتا ہے
کہ جب آپ ان کو سپیس دیتے ہیں اور ان کو اس سچویشن سے باہر نکال دیتے ہیں ٹیمپریریلی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز یا آپ کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سچویشن سے باہر آتے ہیں اور وہ ری تھنک کرتے ہیں تو وہ بہت سارے سلوشن جو ہے وہ خود آپ دیتے ہیں. سم ٹائم یہ آٹومیٹیکلی یہ ریزالو ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی جو میڈیشن ہے وہ بھی کام کر جاتی ہے. ونس دا پرابلم از ریزالوڈ، معاملہ جھگڑا ختم ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی اور چیزیں سموتھ ہو گئیں، تو دین آپ نے فیڈ بیک لینا ہے اور فالو اپ رکھنا ہے کانسٹنٹلی. تو فالو اپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پرسپیکٹو میں ان پارٹیز کو ملتے رہیں اور ان کے درمیان کولیبریشن کرواتے رہیں اور ایسی سچویشن نہ آنے دیں جس کی وجہ سے پہلے جھگڑا پیدا ہوا تھا. اور اگر کوئی لنگرنگ ایشوز ہیں تو ان کو آپ ریزالو کر دیں تاکہ وہ جھگڑے کی بنیاد ہی ختم ہو جائیں. تو فیڈ بیک اور کمیونیکیشن اور فالو اپ سے کنفلکٹس کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ چیدہ ٹیکنیکس تھیں جن کو آپ فالو کریں تو آرگنائزیشنل کنفلکٹس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے یا ان کو مکمل طور پر بھی ختم کیا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.